أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج جو تلاوت کیا گیا ہے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 8 تک، یعنی 7 آیتوں کی تفسیر ہوگی. ان 7 آیتوں میں جو خاص بات بیان کیا گیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل سے متعلق. بنی اسرائیل کے متعلق واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں اور ختم ہو گئیں. انہی میں ایک بنی اسرائیل بھی ہے کہ وہ بھی ایک قوم آئی اور ختم ہو گئی، اور اسی بنی اسرائیل کی قوم اور نسل سے اب جو لوگ ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور اس میں بعض عیسائی بھی ہیں اور بعض یہودی ہیں، لیکن یہ یہودی جو ہے خالص بنی اسرائیل کے کہلائیں گے. تو خود قرآن کریم میں ہے کہ اتنی سرکش اور شریر قوم دنیا میں نہیں آئی. جتنے شریر اور فسادی جو ہے یہ یہودی تھے کوئی نہیں تھا. بہت شریر تھے، بڑے فسادی تھے. قرآن میں ان کا جگہ جگہ ذکر موجود ہے، جگہ جگہ. چنانچہ جو ہے ان ذکروں میں یہاں پہ بھی خاص ذکر بیان کیا جا رہا ہے یہودیوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے گزشتہ. کتاب سے مراد یہاں پہ 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کتاب سے مراد توریت ہے، اور یہ مطلب ہے کہ آسمانی کتاب مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے متعلق کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے. یعنی یوں تو وہ فساد مچاتے ہی رہتے ہیں اور فساد مچاتے ہی رہیں گے، لیکن 2 فساد کا خاص ذکر کیا گیا ہے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور جب یہ فساد مچائیں گے تو اس فساد کے وقت بڑی سرکشی کریں گے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں فساد مچائیں گے اور سرکشی کریں گے تو ہم ان کے لیے بطور عذاب کوئی ظالم بادشاہ بھیجیں گے جو ان پر مسلط کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا
مطلب یہ تھا کہ تم اپنے فساد کو چھوڑ دو تو تم پر ظالم حکومت مسلط نہیں ہوگی۔ جیسے مسلمان اگر دیندار ہو جائیں تو ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے، اور مسلمان جہاں کہیں دنیا میں بے دین ہوگا، اسلام سے دور ہوگا، تو ظالم حکومتوں کو اللہ بیٹھا دے گا، اور ساری کوششوں کے باوجود وہ ہارے گی نہیں۔ تو جو دستور اللہ تعالیٰ کا ظالم بادشاہ کے متعلق اور بے دین اور نافرمان اور سرکش قوم کے متعلق پہلے تھا، وہی آج بھی ہے۔ یعنی جو وعدہ یہودیوں سے تھا، تو جو وعدہ پہلی قوموں سے تھا یعنی یہودیوں سے کہ سرکشی کرو گے تو ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، یہی اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم چاہے جتنے بے دین ہو جائیں فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور ایک عادت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں طے کر رکھی ہیں کہ اگر تم وہ کرو گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے تمام دنیا کی قوموں سے کہ اگر تم مجھے مانو گے یعنی توحید کا اقرار کرو گے اور ہمارے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے لے کے اب تک یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جس زمانے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا۔ دیکھیے آپ فرعون کتنا طاقتور تھا، کوئی معمولی طاقت نہیں تھی اس کے پاس، اور بنی اسرائیل جو ہے ان سے زیادہ کوئی کمزور نہیں تھا اس وقت، لیکن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو وہاں مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کی سلطنت دے دی، مصر میں سکونت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 واقعے ہیں، لیکن تاریخ کے ماہرین نے اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں 6 واقعہ پیش آیا، 6 واقعہ۔ تو ان 6 واقعوں کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ ایک تاریخ سمجھ لیجئے کہ تاریخ یہ ہے مختصر سی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو گھر بنایا گیا اللہ کا وہ خانہ کعبہ ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اول بیت، یہ وہی ہے خانہ کعبہ، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا گھر بنا وہ بیت المقدس بنا، اور یہی دنیا کے 2 خدا کے گھر ایسے ہیں جن کو قبلہ کی حیثیت حاصل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 17 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کو قبلہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی اس مراد کو پورا کیا اور قیامت تک کے لیے اب قبلہ ہمارا بیت اللہ ہو گیا۔ تو 40 سال کے بعد یہ دوسرا گھر اللہ کا بنا، اور اس گھر کو بھی بڑی عظمت حاصل ہے، بہت زیادہ عظمت حاصل ہے۔ سارے نبی یہاں آتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اور یہاں سے دعوت و تبلیغ، دین کا، ایمان کا کام کرتے رہے، اللہ کی توحید کو پھیلاتے رہے بیت المقدس میں۔ دوسری مرتبہ بیت المقدس کی تھوڑی بہت مرمت کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں جو موجودہ شکل ہے بیت المقدس کی بالکل مکمل، اس کو صحیح طریقے پر بنایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔
اسی وجہ سے آج کا یہودی کہتا ہے ہیکل سلیمانی پر ہم کو بیت المقدس کو واپس کرنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی کا مطلب یہی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بالکل مکمل طور پر بنایا تھا۔ اور حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ اس میں سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور بہت سی نقاشی اس سے ہوئی تھی، بہت سی تعمیر سونے اور چاندی کی تھی، اور اس تعمیر کا تذکرہ قرآن میں خود موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے، بلکہ ایک تذکرہ یہ بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے تھے جناتوں سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنات بہت ڈرتے تھے، اور اسی تعمیر کے دوران جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ جب روح قبض کیا، قرآن میں تذکرہ ہے پورا سورہ احزاب میں، کہ جب روح قبض کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے نہیں، جو ان کے پاس لاٹھی تھی اس پر جو ہے سہارا لگائے کھڑے رہے، اور جنات یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری نگرانی میں کھڑے ہیں، اور تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی گری اور پھر وہ گرے، تو جناتوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو بہت پہلے انتقال کر گئے، کیونکہ وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا تھا، تو اس دیمک کے کھانے سے اندازہ لگا کہ کافی پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل اس کو نقش و نگار کے ساتھ بہترین خوبصورت جو ہے بیت المقدس کو بنایا، اور بیت المقدس کی قسمت ایسی تھی کہ بیت المقدس پہ وار بہت ہوا، تو اس مسجد اقصی پہ وار بہت ہوئے، حملے بہت ہوئے، اور جو آتا تھا وہ بیت المقدس کو مسمار کر دیتا تھا، توڑ دیتا تھا، میدان بنا دیتا تھا، اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو غلام بنا لیتا تھا۔ یہ برابر ہوتا رہا۔ تو اسی واقعے کی تفصیل جو ہے آپ سنیے کہ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا، جب یہ بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر ہو گئی، کہ حاکم بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی، تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو اس نے منہدم نہیں کیا، گرایا نہیں۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی، اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ دیکھیے، جب بھی مسلمانوں میں یا کسی قوم میں باہمی جھگڑا ہوگا تو اس کی نحوست سے قوم کمزور ہو جاتی ہے، چنانچہ ان میں باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی، اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی بعد میں۔ تیسرا واقعہ اس کے چند سال کے بعد، جب بخت نصر بادشاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا، اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا، یعنی انہی یہودیوں میں سے ایک کو اس نے حاکم بنا دیا۔ یہ 3 واقعہ پیش آیا۔ اب چوتھا واقعہ ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ 6 واقعے ہم بیان کریں گے، جس میں سے چوتھا اور چھٹا قرآن میں مراد ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست و بدعمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کر لی، تو بخت نصر دوبارہ چڑھایا، اور قسط و خون اور قتل و غارت گری کی کوئی حد نہ رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے،
جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران نے ان سب جلا وطن یہودیوں کو بابل سے لا کر اسی فلسطین میں آباد کر دیا، ایران کے بادشاہ نے، اور ان کا سامان وغیرہ بھی جہاں تک ہو سکا ان کو واپس کرا دیا۔ جب یہ لوگ واپس آ گئے تو ان کو خدا کے فضل سے توفیق ہوئی، تو انہوں نے اپنے گناہوں سے اور بری حرکتوں سے توبہ کیا۔ جب توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آباد کرا دیا اسی فلسطین میں۔ آپ لوگوں کے ایک تاریخ اور معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر صرف 4 لوگوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 غیر مسلم ہیں، ایک کا نام یہی بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود ہے، اور 2 مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرا ذوالقرنین بادشاہ ہے، جس کو غیر مسلم اور انگریز سکندر بھی کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا پر جن 2 لوگوں نے حکومت کی ہے ان 2 لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک کا تو سورہ بنی اسرائیل میں ہی آیا ہے اور دوسرے سلیمان علیہ السلام کا کئی صورتوں میں آیا ہے۔ تو مسلم بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کیے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور ان دونوں میں ایک بادشاہ نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے جیسی حکومت کی ہے ایسی دنیا میں آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کیونکہ جس کسی نے حکومت کیا ہے اس نے انسانوں پر کیا ہے پوری دنیا میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں پر بھی کیا ہے اور جانوروں پر بھی کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھروں نے آ کر شکایت کی کہ جب بھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں ہوا ہم کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ ہوا چلتی ہے نا، پنکھا چلا دیجئے مچھر بھاگ جائیں گے، تو ہوا جو ہے مچھروں نے شکایت کی کہ ہوا ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے فیصلہ کرنے کے لیے دونوں فریق کو آنا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بلایا تو مچھر بھاگ گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے اور کہا کہ فیصلہ بڑا مشکل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی لیکن مچھر کے فیصلے میں حضرت سلیمان کو مجبور کیا، اور ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں کہ اتنی بڑی حکومت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی جگہ یہ کہنا پڑا سبحان اللہ، کہ اللہ تیری ذات جو ہے بے عیب ہے اور شان والی ہے، تیرے جیسی شان کسی کی نہیں ہے۔ 5واں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان ہو گیا اور آسودگی ہو گئی، خوب مزے سے رہنے لگے، تو ماضی بھول گئے اور پھر بدکاری اور بدعمالی میں منہمک ہو گئے، جیسے آج کل عرب مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر مسجد کی عمارت بچ گئی۔ پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بھی برباد کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی۔ قرآن میں ہے نا الف لام میم غلبت الروم، کہ رومیوں پر غالب آ گئے، اور جو ہے روم باقاعدہ سورہ ہے قرآن میں، سورہ روم، اور اس میں جو ہے اس بات کی بھی خوشخبری دی گئی تھی کہ ملک روم مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا، چنانچہ ملک روم بھی فتح ہوا، بیت المقدس بھی فتح ہوا، مسجد اقصی کی تعمیر بھی ہوئی، سب ہوا، آگے آئے گا بھی۔ اب چھٹا واقعہ سنیے، چھٹا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمراں یعنی روم کے بادشاہ سے جو ہے بغاوت اختیار کر لی،
رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تیتس یا تیتس تھا، جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد جو سب سے پہلا عیسائی ہوا وہ قسطنطین تھا، اور اسی نے قسطنطنیہ بنایا۔ اور یہ سب ہونے کے بعد پھر جو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ جب یہ بیت المقدس جو ہے برباد کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا گیا، تو وہ ٹھیک سے بن نہیں پائی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بن نہیں پائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو فتح کیا، شہر فلسطین کو فتح کیا، اور پھر انہوں نے تعمیر کرائی۔ اس میں جو عیسائی عبادت کرتے تھے وہ اسی حال میں کرتے تھے، ٹوٹی پھوٹی حالت میں، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو تعمیر کرایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو 636 عیسوی میں فتح کیا، اور اس کے بعد سے 1098 عیسوی تک مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا۔ 1099 میں اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور تقریباً 1186 تک ان کا قبضہ رہا، اور پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، اور پھر الحمدللہ 1187 سے 1947 تک جو ہے مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا وہ پورا علاقہ۔ اس کے بعد جو ہے 1948 میں جو ہے برطانیہ کی مدد سے جو ہے دوسرے لوگ قابض ہو گئے، جو اب تک اس پر قابض ہیں۔ خلافت عثمانیہ بہت مشہور ہے۔ خلافت عثمانیہ کے پاس یہ مسجد اقصیٰ رہی۔ پھر جو ہے یہودیوں نے برطانیہ کے ملکہ سے یہ وعدہ لیا کہ ہم جو ہے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، عربوں کو توڑ دیں گے، ان کی حکومتیں چھوٹی چھوٹی کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس کے بدلے میں ہم کو جو ہے فلسطین میں آباد کر دینا، اسرائیل میں لے آنا ہم کو۔ یہ وعدہ لیا۔ چنانچہ جو ہے برطانیہ کے اشارے سے وہ لوگ اپنا جان مال عورتوں کو لگاتے رہے اور مسلمانوں کو دھیرے دھیرے توڑتے رہے، تباہ کرتے رہے، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کا انہوں نے اچھا خاصا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے 1948 میں جو ہے یہ جو اسرائیل اس وقت وہاں پہ نا برسر اقتدار ہے ان کو آباد کیا اور ان کو وہ جگہ دے دی، اور آج بھی اس جگہ کی حفاظت برطانیہ اور امریکہ کرتے ہیں۔ تو برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے یہ لوگ وہاں پہ یہودی لوگ کیا ہے آباد ہیں۔ اب جب مسلمان سدھر جائے گا تو وہ جگہ واپس آ جائے گی۔ حدیث میں ایک پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی یہ ہے کہ 1,70,000 گاڑیوں پر مسجد اقصیٰ سے سونا اور چاندی لاد کر بخت نصر بادشاہ لے گیا تھا اپنے ہاں، 1,70,000 گاڑیوں پہ۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ روم میں کہیں محفوظ ہے، وہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ 1,70,000 کشتیوں پر سارے سونے اور زیورات اور جواہرات بیت المقدس میں واپس لائیں گے۔ تو یہ جو دور ہوگا یہ مسلمانوں کی حکومت کا ہوگا۔ ابھی جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ گویا یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جب کھیتی کی جاتی ہے نا تو کھیتی میں پانی ڈالا جاتا ہے، ہاں، یا بیج ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو روندا جاتا ہے، پھر جو ہے باغ پھل میوے اور کھیتیاں لہلہاتی ہیں، سب لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ تو ابھی وہاں اس سرزمین پر مسلمانوں کا خون جو ہے، مسلمانوں کے خون سے وہ کھیتیاں تیار ہو رہی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور وہ پورا خطہ مسلمانوں کو کیا ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ اور یہی نہیں، پیشن گوئی تو یہاں تک کی ہے کہ آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودی لوگ چھپنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے،
تو وہ جہاں چھپیں گے وہ درخت اور پتے بولیں گے، وہ درخت اور پتے بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، یعنی کوئی بچ نہیں سکے گا، ابھی جتنا اکڑنا ہے اکڑ لے لو۔ تو یہ سب جو ہے واقعات ہیں، تاریخ ہے، مسلمانوں کو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ان لوگ جب سدھر گئے یہودی لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایران کے بادشاہ کو ہمت دی، اس نے بخت نصر بادشاہ سے لڑائی جھگڑا کیا اور اس کو شکست دی، اور پھر وہاں سے جو ہے یہ یہودیوں کو آزاد کرایا گیا۔ تو یہودی جب سدھر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے تھے، اور جب وہ بگڑ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ کیا کرتے تھے؟ مسلط کرتے تھے۔ اب یہی قانون یاد رکھیے آپ لوگ کہ یہی قانون قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ چلے گا، کہ جب جب ہم لوگ سدھر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، دولت دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا اور سلطنت دے گا، اور جب جب ہم لوگ بگڑیں گے ہماری طاقت بھی کم ہو جائے گی، دولت بھی کم ہو جائے گی، سلطنت بھی چھن جائے گی، اور اقتدار بھی ہمارے ہاتھ سے لے لیا جائے گا، اور ذلت کے سوا ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ قرآن نے اسی بات کا ذکر کیا ہے بہت اچھے انداز میں۔ قرآن نے کہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، کہ تم پر خدا رحم کرے گا اگر تم صحیح رہو گے، اور جب تم اپنی سرکشی میں واپس آؤ گے تو پھر ہم ایسے ہی کریں گے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو جو ہے ان سارے حادثات سے اور یہودیوں کے ان قصوں سے عبرت لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو بار بار قصے لکھے گئے ہیں نا، وہ قصے اس لیے نہیں لکھے گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کا چٹخارا لیں اور مزہ لیں، بلکہ اس لیے لکھا گیا ہے اور اسی لیے پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی اطاعت پر جما دے اور دین پر اور ایمان پر ہمارے اور آپ کو مضبوط کر دے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد